بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوسف بن تاج بن سلسلے کا 18واں حصہ شروع کرتے ہیں۔ الفانسو نے ایک بھاری خراج کے وعدے پر یحییٰ کی مدد کی تھی اور اس نے تلیتلا کی حکومت پر قبضہ کرتے ہی رایا پر ایک ناقابل برداشت ٹیکس لگا دیا۔ اس کے باوجود وہ خراج کی رقم پوری نہ کر سکا۔ اس نے ضمانت کے طور پر اپنے چند اور قلعے الفانسو کے حوالے کر دیے۔ الفانسو کے مطالبات بڑھتے گئے۔ یحییٰ جس قدر روپیہ رایا سے وصول کر کے اس کی نظر کرتا تھا، اسی قدر الفانسو کی ہوس بڑھتی تھی، یہاں تک کہ تلیتلا کے عوام روٹی کے ٹکڑے تک کے محتاج ہو گئے۔ انہوں نے یحییٰ کی حکومت کے مظالم اور لوٹ مار سے عاجز آ کر سرکستہ، بلنسیا اور مرسیا وغیرہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ آئے دن اندلس کے مسلمان یہ سنتے تھے کہ یحییٰ نے آج فلاں قلعہ، فلاں شہر اور فلاں علاقہ الفانسو کے حوالے کر دیا۔ چند مہینوں میں یحییٰ کی سلطنت تلیتلا اور اس کے مضافات تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، لیکن مزید روپیہ حاصل کرنے کے لیے الفانسو کے تقاضوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ جب یحییٰ نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں تلیتلا کو اس قدر لوٹ چکا ہوں کہ اب ان کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں رہی، تو الفانسو نے تلیتلا کے مضافات میں داخل ہو کر لوٹ مار شروع کر دی۔ دراصل الفانسو جنوب کی طرف پاؤں پھیلانے کے لیے تلیتلا پر قابض ہونا ضروری سمجھتا تھا۔ اس نے یحییٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم تلیتلا سے دستبردار ہو جاؤ تو میں تمہیں بلنسیا کی حکومت پر قابض ہونے کے لیے مدد دوں گا۔ یحییٰ ویسے بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی پر سوار ہے، چنانچہ اس نے تلیتلا پر الفانسو کا قبضہ تسلیم کر لیا۔ 27 محرم 478 ہجری کے دن تلیتلا کے رہے سہے مسلمان الفانسو کو ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوتا دیکھ رہے تھے۔ کسی کو اپنے مستقبل کے متعلق غلط فہمی نہ تھی۔ ان کے سامنے غلامی کی زندگی یا ترک وطن کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ تلیتلا کا نصرانیوں کے قبضے میں چلے جانا باقی اندلس کے مسلمانوں کے لیے بھی کم پریشانی کا باعث نہ تھا۔ اب تک دریائے ٹاگس، شمال کے حملہ آوروں اور جنوب کی ریاستوں کے درمیان ایک قدرتی حد فاصل کا کام دیتا تھا، لیکن تلیتلا چھن جانے کے بعد جنوب کے تمام علاقے الفانسو کی حملوں کے زد میں آ چکے تھے۔ تاہم ملوک طوائف کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ کوہران میں سے اکثر نے تلیتلا کی فتح پر الفانسو کو مبارکباد کے پیغام بھیجے۔ یحییٰ القادر تلیتلا چھوڑنے کے بعد الفانسو کے ایک سپہ سالار کی مدد سے بلنسیا پر قابض ہو گیا، اور اہل بلنسیا کو بھی اپنے انجام کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ رہی۔ وہ جانتے تھے کہ یحییٰ تلیتلا کی طرح یہاں بھی الفانسو کو راستہ صاف کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ بھی بس تھے۔ الفانسو کی فوج کی موجودگی میں ان کے لیے یحییٰ سے نجات حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ حریت پسندوں کے گروہ نے بغاوت کی، لیکن یحییٰ نے کستلا اور لیون کے عیسائی سپاہیوں کی مدد سے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد بلنسیا میں بھی تلیتلا کی تاریخ دہرائی جانے لگی۔ یحییٰ کو الفانسو کی فوجی اعانت کے لیے ایک بڑی رقم ادا کرنی پڑتی تھی۔ وہ چند ہفتے بلنسیا کو لوٹ کر یہ رقم پوری کرتا رہا، لیکن جب اہل بلنسیا کلاش ہو گئے تو اس نے لوگوں کی ارضیات ضبط کر کے عیسائیوں میں تقسیم کر دیں۔ اس طرح بلنسیا میں الفانسو کا ہر سپاہی ایک جاگیردار بن گیا، اور مسلمان مزدوروں، غلاموں اور کاشتکاروں کی حیثیت قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یحییٰ القادر برائے نام بلنسیا کا حکمران تھا۔ عیسائی سپاہیوں کو لوٹ مار اور قتل و غارت کی پوری آزادی تھی۔ بلنسیا کے چوراہوں میں مردوں کو قتل اور عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی۔ جو مسلمان بھاگ کر دوسرے علاقوں میں پناہ لینے کی کوشش کرتے، انہیں گرفتار کر کے کتوں کے آگے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا جاتا تھا۔ اہل کستلا جسے چاہتے تھے پکڑ کر شراب کے ایک پیالے، روٹی یا گوشت کے ٹکڑے کے عوض فروخت کر دیتے تھے۔ جنوب مغرب میں الفانسو کی افواج تلیتلا کے آس پاس جمع ہو رہی تھی، اور دریائے ٹاگس سے لے کر مالکا تک مسلمانوں کی تمام ریاستوں کی آزادی خطرے میں پڑ چکی تھی۔ بطلیوس، اشبیلیا، شریش، شلب، ولیا اور مرود کے مسلمان اپنے مستقبل کے افق پر مایوسی اور بے بسی کی گھٹائیں دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف الفانسو کی فوج بلنسیا میں اپنے مستقر بنا رہی تھی، اور بلنسیا سے لے کر مرسیا، المریا، غرناطہ اور کرتبہ تک تمام مسلمان یہ محسوس کرتے رہے تھے کہ الفانسو کی تلوار ان کی شہرت تک پہنچ چکی ہے۔
اندلس کا ہر سنجیدہ آدمی یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جبکہ نصرانیوں کے سیلاب کی یہ دو لہریں مشرق اور مغرب میں مزاحمت کی ہر دیوار کو توڑتی ہوئی جبل طارق یا مالکا کے آس پاس ایک دوسرے سے ملیں گی۔ الفانسو کے ایک سپہ سالار زمینیز نے ویلنسیا کے جنوب کی طرف پیش قدمی کر کے حسن اللیث پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے جنوب مشرق اندلس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس پر قابض ہوتے ہی نصرانیوں نے مرسیا اور المریا کے ملحقہ علاقوں میں تباہی مچا دی۔ الفانسو کی باقاعدہ فوج کے علاوہ شمال کے لٹیروں اور ڈاکوؤں کی ایک بڑی تعداد اس قلعے میں جمع ہو چکی تھی۔ الفانسو ایک فیصلہ کن اقدام سے پہلے مسلمانوں میں دہشت پھیلانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے جرائم پیشہ لوگوں کو لوٹ مار اور قتل و غارت کی پوری آزادی دے رکھی تھی۔ شمال میں الفانسو کے چند دستے سرکستہ پر حملہ کر چکے تھے۔ اب اندلس کے ملوک الطوائف کی آنکھیں کھل رہی تھیں۔ الفانسو کے چہرے کا نقاب اتر چکا تھا اور اس کی دوستی پر بھروسہ کرنے والے حکمران یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ اژدہا جسے انہوں نے اپنی رعایا کا خون چوس چوس کر پالا تھا خود ان کو نگلنے کے لیے منہ کھول رہا ہے۔ حسن اللیث سے زمین نیز کے ایک نائب نے جنوب مغرب کی طرف پیش قدمی کی اور راستے کی بستیوں اور شہروں کو تباہ کرتا ہوا گرناطہ کے قریب کریہ ساز تک جا پہنچا تھا۔ شمال کے شہروں اور بستیوں سے مسلمانوں کے قافلے جنوب کے شہروں اور بستیوں کی طرف رخ کر رہے تھے۔ ان کی تباہی کے پیچھے تباہی کی آگ تھی اور سامنے مایوسی کا اندھیرا تھا۔ اس آگ کے شعلے اب نام نہاد حکمرانوں کو بھی دکھائی دے رہے تھے جو برسوں سے اس کے لیے ایندھن مہیا کر رہے تھے۔ اب عوام کی طرح وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اندلس کے ایک شاعر نے یہ کہا تھا، اندلس کے مسلمانوں ہجرت کرو، اب یہاں رہنا جنون ہے، اور اب اس کی یہ آواز لاکھوں انسانوں کی آواز بن چکی تھی۔ طوائف الملوکی کے دور میں اندلس کے مختلف علاقوں میں جو نئے قسمت ازماں پیدا ہو رہے تھے ان میں سے ایک ابن رشیق بھی تھا۔ چند سال قبل ابن رشیق نے معتمد کے وزیر ابن عمار کو مرثیہ فتح کرنے میں مدد دی تھی۔ ابن عمار کے زوال کے بعد وہ مرثیہ میں معتمد کا نائب مقرر ہوا تھا۔ پھر جب اہل اشبیلیہ پر الفانسو کا عتاب نازل ہوا تو ابن رشیق نے حالات سے فائدہ اٹھایا اور مرثیہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ جب ویلنسیا اور قلعہ حسن اللیث میں جمع ہونے والے عیسائی افواج مرثیہ کی سرحدوں پر لوٹ مار کرنے لگے تو انہیں اس نے رشوتیں اور تحائف دے کر ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ زیادہ دیر اس مصیبت کو روک نہیں سکتا۔ مرثیہ کی طرح المریا کی سرحدوں پر نصرانیوں کی لوٹ مار شروع ہو چکی تھی۔ المریا کا امیر معتصم ایک نیک دل اور عادل حکمران تھا اور اس کے علم اور زہد و تقوی کے باعث المریا کے باشندے اس کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب عیسائیوں نے المریا کی سرحدوں پر لوٹ مار شروع کر دی تو وہ اپنی عمر میں پہلی بار قلم چھوڑ کر تلوار اٹھانے پر مجبور ہوا اور اپنی مٹھی بھر افواج کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ المریا کی فوج کی قیادت ایک آزمودہ کار سپاہی کے ہاتھ میں تھی۔ ایک دن سرحد پر عیسائی حملہ آوروں کے ساتھ المریا کی فوج کا سخت معرکہ ہوا۔ دوپہر کے قریب جب ایک لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور عیسائی میدان میں پسپائی اختیار کر رہے تھے تو اچانک حسن اللیث سے انہیں 200 تازہ دم سواروں کی کمک پہنچ گئی اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ سپہر کے وقت المریا کے سپہ سالار کو ایک نصرانی سوار نے زخمی کر دیا اور فوج کے افسروں نے اسے ایک محافظ دستے کے ساتھ میدان جنگ سے باہر ایک ٹیلے پر پہنچا دیا۔ زخمی سپہ سالار مایوسی کی حالت میں ٹیلے پر بیٹھا جنگ کا نقشہ دیکھ رہا تھا اور اس کی فوج چاروں طرف سے مغلوب ہو رہی تھی۔ اچانک اس کے محافظوں میں سے ایک سپاہی شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، دیکھیے اس طرف سے دشمن کی فوج کے عقب میں ایک پہاڑی سے سواروں کا ایک دستہ میدان کا رخ کر رہا ہے۔ سپہ سالار اور اس کے محافظ کچھ دیر دم بخود کھڑے اس کو دیکھتے رہے۔ بالآخر سپہ سالار نے اپنے ایک افسر کی طرف دیکھا اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، فوج کو حکم دو کہ جنوب میں پہاڑ کی طرف سمٹ آئیں، ہو سکتا ہے یہ دستہ کسی بڑے لشکر کا حرولہ ہو۔ افسر بھاگتا ہوا ٹیلے سے نیچے اترا اور اس کا حکم سنتے ہی المریا کی فوج جنوب کی ایک بلند پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر میں وہ سوار جنہیں المریا کے سپہ سالار نے عیسائی سمجھا تھا دشمن کے عقب میں پہنچ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے طاقوں میں حصہ لینے کے بجائے دشمن پر حملہ کر دیا۔ ان سواروں کی تعداد 100 سے زیادہ نہ تھی، لیکن
نصرانی ان کے غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے آن کی آن میں 150 عیسائی سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ کوئی 20 سوار عیسائیوں کی فوج کو حلق قلب سے چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور المریہ کے سواروں کے ساتھ آ ملے۔ ایک سپاہی جو ابلغ گھوڑے پر سوار تھا ان سرفروشوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی سوار 2 ٹولیوں میں تقسیم ہو کر دشمن کے دائیں اور بائیں بازو پر ٹوٹ پڑے۔ المریہ کے سپاہیوں نے اسے ایک تائید غیبی سمجھا اور دوبارہ جم کر لڑنے لگے۔ ایک ساتھ کے بعد جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا اور نصرانی میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ سپہ سالار جو تھوڑی دیر قبل اپنے زخموں کے باعث کراہ رہا تھا اب جوش مسرت سے نعرے لگا رہا تھا۔ ابلغ گھوڑے کا سوار اور اس کے ساتھی دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے۔ جب وہ واپس آئے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ سپہ سالار انہیں دیکھتے ہی اپنے زخموں سے بے پرواہ ہو کر بھاگتا ہوا ٹیلے سے نیچے اترا اور اس نے ابلغ گھوڑے کے سوار کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، نوجوان، میں نے سنا ہے کہ جب اللہ کے بندے کسی آزمائش میں پورا اترنے کا عہد کر لیتے ہیں تو خدا ان کی اعانت کے لیے آسمان سے فرشتوں کے لشکر بھیجتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ نوجوان نے گھوڑے سے اترتے ہوئے جواب دیا، ہم اس وقت مرثیہ سے آ رہے ہیں۔ سپہ سالار نے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ خطرے کے وقت ابن رشیق ہمارا ساتھ دے گا۔ اہل غرناطہ بھی ہم سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ دشمن نے ہم سب کو سبق سکھا دیا ہے۔ نوجوان نے کہا، اہل غرناطہ کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے کہ دشمن کے حملے نے ہمارے حکمران کی آنکھیں کھول دی ہوں، لیکن سردست ابن رشیق سے آپ کو کوئی امید نہ رکھیں۔ ہم بلنسیا سے اس کے پاس آئے تھے اور ہم نے دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھیں، لیکن ابن رشیق ابھی تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک اس کے دل میں معتمد کی دشمنی کا اندیشہ باقی ہے وہ نصرانیوں کے خلاف کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کو لیے تیار نہیں ہوگا۔ سپہ سالار نے کہا، تو آپ بلنسیا کے رہنے والے ہیں؟ نہیں، میرا گھر غرناطہ میں ہے۔ آپ بلنسیا کی فوج میں ملازم تھے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہم غرناطہ کے رضاکاروں کی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اندلس کے مسلمانوں کو مدافعانہ جنگ کے لیے تیار کرنے کی مہم شروع کی تھی۔ مجھے 4 آدمیوں کے ساتھ سرکستہ بھیجا گیا تھا۔ وہاں میں اور میرے ساتھی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ ہم نے شمالی سرحد پر لیون اور ارکون کے لوٹیروں کے خلاف چند مارکوں میں حصہ لیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ سرکستہ کے مسلمان بہترین سپاہیانہ اوصاف کے مالک ہیں، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ فوج پر نصرانی افسروں کا غلبہ ہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ فوج سے نصرانیوں کا اقتدار ختم کیا جائے، لیکن سرکستہ کا حکمران ان کے ہاتھوں میں کھلونا تھا۔ بالآخر سرکستہ چھوڑنا پڑا۔ بلنسیا میں ہمارے دوسرے ساتھی کام کر رہے تھے، اس لیے ہم وہاں آ گئے۔ وہاں ہم نے باقاعدہ فوج میں شامل ہونے کی بجائے رضاکاروں کی جماعتیں تیار کرنے کی مہم شروع کر دی۔ انقلاب کے بعد ہم نے نصرانیوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، لیکن ایک غدار نے ہمیں اور ہمارے ساتھ بلنسیا کے 20 حریت پسندوں کو بھی گرفتار کروا دیا۔ 3 ماہ کے بعد بلنسیا کے حریت پسندوں نے قید خانے پر حملہ کر کے ہمیں چھڑا لیا۔ اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ مرثیہ میں ہماری ضرورت ہوگی۔ جب ہم نے وہاں جانے کا ارادہ کیا تو بلنسیا سے یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ مرثیہ میں ابن رشیق سے مایوس ہو کر ہم غرناطہ جا رہے تھے کہ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ہمیں اس جنگ کی اطلاع مل گئی۔ سپہ سالار نے کہا، میں سمجھا غرناطہ سے آپ کو قاضی ابو جعفر نے بلنسیا بھیجا ہوگا۔ ہاں، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ نوجوان نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، اگر آپ اسی عزم کے ساتھ نصرانیوں کا مقابلہ کرنے کا عہد کر چکے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، ہمیں آپ کی ضرورت تھی۔ میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام حسن ہے، حسن بن عبد المنم۔ سپہ سالار نے کہا، میں تمہیں اپنی فوج میں نائب سالار کا عہدہ پیش کرتا ہوں۔ حسن نے جواب دیا، میں نے ابھی اپنے آپ کو کسی ذمہ داری کا اہل ثابت نہیں کیا۔ تم اپنے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری کا اہل ثابت کر چکے ہو۔ میں نے تمہارے ساتھیوں کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کی، تاہم مجھے یقین ہے کہ یہ نوجوان کسی دن المریہ کی فوج کے رہنما ہوں گے۔ 2 ماہ کے بعد حسن بن عبد المنم مریہ کی فوج کے 1000 سواروں کے سالار والا بن چکا تھا۔ سپہ سالار کی طرح معتصم بھی اس کی خداداد صلاحیتوں کا معترف ہو چکا تھا۔ حسن بن عبد المنم المریہ کی شمالی مغربی سرحد کے ایک پہاڑی قلعے کی حفاظت پر متعین تھا
حسن اللیث سے عیسائیوں کی فوج کے چھاپا مار دستے رات کے وقت آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کر لیا کرتے تھے۔ حسن نے ان لوگوں کی روک تھام کے لیے دور دور تک جاسوسوں کی چوکیاں قائم کر رکھی تھیں۔ جب سرحد کی کسی بستی کی طرف دشمن کی پیش قدمی کی اطلاع ملتی، وہ قلعے سے سواروں کا دستہ لے کر پہنچ جاتا۔ اس قلعے کے مشرق میں وادی آش کے کنارے غرناطہ کی سرحدی چوکیاں تھیں، اور المریا اور غرناطہ کی سرحدوں پر پہرا دینے والے سپاہی ایک دوسرے کو دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر کرتے رہتے تھے۔ ایک رات غرناطہ کے سالار کا ایلچی حسن کے پاس یہ پیغام لے کر آیا کہ قلعہ حسن اللیث سے 1500 عیسائی سوار غرناطہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اگر صبح سے پہلے آپ اپنی فوج ان کے ایکم میں لے آئیں تو ہم ان سے المریا اور غرناطہ کی سرحدوں پر گزشتہ چند مہینوں کی لوٹ مار کا بدلہ لے سکیں گے۔ حسن نے فوراً اپنے سواروں کو جمع کر کے ان کا ساتھ مشورہ کیا۔ بعض افسروں نے یہ اعتراض کیا کہ سپہ سالار کی اجازت کے بغیر ہمارا غرناطہ کی سرحد میں داخل ہونا مناسب نہیں، جب تک غرناطہ اور المریا کے درمیان مشترکہ دفاع کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک سے اقدام کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے۔ حسن نے اس قسم کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ المریا اور غرناطہ کے مجاہدین ان کا اشتراک عمل ان دو سلطنتوں کے حکمران کے درمیان اتحاد کا رستہ کھول دے؟ میں یہ ذمہ اپنے اوپر لیتا ہوں۔ اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر محاذ پر دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے آگے بڑھیں۔ آج اگر المریا کی فوج غرناطہ کی سرحد پر دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو مجھے یقین ہے کل غرناطہ کی حریت پسند المریا کی سرحدوں پر پہرا دے رہے ہوں گے۔ ہم ابھی طوفان کے ابتدائی جھونکے دیکھ رہے ہیں اور یہ شدت کے ساتھ آئے گا تو ہماری انفرادی جدوجہد تنکوں کے انبار کھڑے کرنے کے مترادف ہوگی۔ ایک نوجوان نے اٹھ کر کہا، ہمیں صحیح راستے پر قدم اٹھاتے ہوئے تذبذب سے کام نہیں لینا چاہیے۔ لٹیروں اور ڈاکوں کا یہ گروہ المریا کی کئی بستیاں جلا کر راکھ کر چکا ہے۔ اگر ہم غرناطہ کی سرحدوں پر ان سے انتقام لے سکیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ان کے نئے حملوں کا انتظار کریں۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر سپہ سالار ہمارے اس اقدام پر برہم ہوا تو ہم سب کہیں گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پر یہ قدم اٹھایا تھا۔ اگلی صبح عیسائیوں کی فوج غرناطہ کی سرحد کے ایک شہر پر یورش کر رہی تھی۔ المریا کے 800 سواروں نے ایک پہاڑی کے عقب سے نمودار ہو کر ان پر حملہ کر دیا۔ عیسائی شہر کا خیال چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے تو شہر کے محافظ بھی دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ ایک ساتھ کے بعد عیسائی کوئی 800 لاشیں چھوڑ کر میدان سے بھاگ نکلے۔ المریا اور غرناطہ کے سواروں نے وادی آش تک ان کا تعاقب کیا۔ دریا کے پل کے سامنے حسن کی فوج ایک تیر انداز ایک خندق کھود کر دشمن کا انتظار کر رہے تھے۔ عیسائی تیروں کی بارش سے واپس مڑے تو المریا اور غرناطہ کے سواروں نے انہیں گھیر میں لے لیا۔ ایک خون ریز لڑائی کے بعد کوئی 300 عیسائی ایک طرف سے گھیڑا توڑ کر دریا میں کود پڑے، لیکن حسن کے تیر اندازوں کا ایک اور دستہ دوسرے کنارے پر ان کا منتظر تھا۔ دریا کے اونچے کنارے سے تیروں کی بارش نے بہت کم آدمیوں کو بچ نکلنے کا موقع دیا، اور کوئی 150 آدمیوں نے دریا میں کودنے کا خطرہ مول لینے کی بجائے ہتھیار ڈال دیے۔ لڑائی سے فارغ ہوتے ہی غرناطہ کے سواروں میں سے ایک زیرہ پوش اپنا گھوڑا بھگاتا ہوا حسن کے قریب پہنچا۔ حسن نے اپنے ساتھیوں کو قیدیوں اور زخمیوں کے متعلق ہدایت دے رہا تھا۔ غرناطہ کے سوار کو دیکھتے ہی اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ یہ احمد بن عبد المنم تھا۔ ایک ثانیے کے لیے دونوں بھائی حیرت و استعجاب کے عالم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اپنے اپنے گھوڑوں سے کود کر ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں غرناطہ کے کئی اور سوار حسن کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ان میں سے اکثر احمد اور حسن کے ہم مکتب تھے۔ احمد نے کہا، حسن، المریا غرناطہ سے دور نہ تھا، تمہیں اپنے متعلق اطلاع ضرور دینی چاہیے تھی۔ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو گھر کا خیال نہ آیا؟ حسن نے جواب دیا، بھائی جان، ہمیں المریا آئے ہوئے صرف 3 مہینے ہوئے ہیں، اور اس عرصے میں ان لٹیروں کی سرگرمیوں نے ہمیں اپنے گھروں کے متعلق سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ اب شاید اس فتح کے بعد یہ لوگ چند دن پرامن رہیں، ہمیں غرناطہ جانے کا موقع مل جائے۔ احمد نے جواب دیا، المریا پہنچنے سے پہلے تم کہاں تھے؟ سرکستہ سے تمہاری کوئی اطلاع نہ ملنے پر ہم سب پریشان تھے۔ میں خود وہاں گیا تھا، لیکن تمہارے متعلق معلوم ہوا کہ تم مدت سے سرکستہ کی ملازمت چھوڑ کر کہیں جا چکے ہو۔ حسن نے جواب میں مختصراً اپنی سرگزشت سنا دی اور اپنے بھائی سے گھر کی خیریت پوچھی۔ احمد نے کہا، گھر میں خیریت ہے۔ امی جان، خالہ اور بہن میمونہ تمہارے متعلق بے حد پریشان تھی۔
ادریس اور چچا الماس خوش ہیں، ہمارے خاندان میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ حسن حیران سا ہو کر اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، میری شادی ہو چکی ہے۔ کہاں؟ تلیتلا میں۔ حسن نے کہا، آج میں کتنی مبارک خبریں سن رہا ہوں۔ بھائی جان ابھی تک واپس نہیں آئے نا؟ احمد نے جواب دیا، وہ جس روشنی کی تلاش میں نکلے تھے اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ 2 ماہ قبل صرف 3 دن کے لیے گھر آئے تھے۔ حسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، بھائی جان میں آپ کے ساتھ تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اور احمد باقی آدمیوں سے چند قدم دور جا کر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ حسن نے کہا، میں نے دوسروں کے سامنے یہ سوال پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، کیا آپ بھائی جان کوئی حوصلہ افزا خبر لائے تھے؟ بہت بہت امید افزا۔ مجھے بتائیے۔ بھائی جان قاضی ابو جعفر کے پاس یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ امیر یوسف بن تاشفین جنوب کی طرف الفانسو کی پیش قدمی کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اندلس کے علماء اور حکمران متفق ہو کر انہیں اندلس میں نصرانیوں کے خلاف لڑنے کی دعوت دیں تو انکار نہیں کریں گے۔ بھائی جان افریقہ کے ان چیدہ علماء کو جن کا امیر یوسف پر اثر ہے اپنا ہم خیال بنا چکے ہیں۔ وہ بربری قبائل کے شیوخ کو بھی اندلس کی اعانت پر مادہ کر چکے ہیں۔ امیر یوسف اب افریقہ کی اندرونی جنگوں سے فارغ ہو چکے ہیں اور ان سے اعانت طلب کرنے کے لیے یہ موزوں ترین وقت ہے۔ قاضی ابو جعفر نے بھائی جان سے ملاقات کرتے ہی اندلس کے علماء کو کرتبہ میں جمع ہونے کی دعوت دی تھی۔ علماء کے اس اجلاس میں چند حکمرانوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے تھے۔ حسن نے کہا، میں مرثیہ میں اجلاس کے متعلق سن چکا ہوں لیکن اس کارروائی کے متعلق کوئی پتہ نہیں چلا۔ احمد نے کہا، میں اجلاس میں شریک تھا، اس کی کارروائی عمدن خفیہ رکھی گئی ہے لیکن اب چند دنوں تک یہ راز کھل جائے گا۔ علماء نے یہ تجویز منظور کی تھی کہ ان کا ایک وفد پھر ملوک الطوائف کے پاس جائے اور انہیں امیر یوسف کی قیادت میں الفانسو کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی دعوت دے۔ قاضی ابو جعفر کی قیادت میں علماء کا وفد سب سے پہلے معتمد کے پاس پہنچا۔ معتمد اشبیلیہ پر الفانسو کے حملے کے بعد کافی عبرت حاصل کر چکا تھا۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ قاضی ابو جعفر کو اشبیلیہ میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہ تھی، اور اب یہ حالت تھی کہ معتمد قاضی ابو جعفر کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ بعض علماء کا خیال تھا کہ وہ امیر یوسف کے تعاون کا خیر مقدم کرے گا لیکن اس کی قیادت تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، لیکن الفانسو کی تلوار اپنی شاہرگ کے قریب دیکھ کر اس کی ذہنیت بدل چکی ہے۔ چند علماء کے وفد سے ملاقات کے بعد اس نے تمام حکمرانوں کی طرف اپنے قاصد دوڑا دیے ہیں۔ اسی مہینے اندلس کے عمرہ یا ان کے نمائندے اشبیلیہ میں جمع ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے نام پر کبھی جمع نہیں ہوئے کم از کم اپنی جانیں بچانے کے لیے متحد ہو جائیں گے۔ الفانسو کی افواج تلیتلا سے پیش قدمی کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ النوار، ارغوان اور لیون کے عیسائی عمرہ کے علاوہ فرانس اور اطالیہ سے بھی ہزاروں سوار ان کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں۔ حسن کا دل مسرت سے لبریز تھا۔ اس نے کہا، بھائی جان آپ اتنا کچھ جانتے ہیں اور مجھے یہ بھی علم نہ تھا کہ آپ مجھ سے اتنا قریب ہیں۔ میرے جاسوس ان چوکیوں کے سالار کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میں آپ کی بجائے غرناطہ کی فوج کے کسی عمر رسید افسر کو دیکھوں گا۔ احمد نے جواب دیا، میں سالار اعلیٰ کا نائب ہوں، اور جب تم میرے سالار اعلیٰ کو دیکھو گے تو تمہیں اس فتح سے زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ حسن نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ وہ اسی شہر میں ہیں۔ اب مجھے واپس جانا چاہیے۔ میں اپنی ذمہ داری پر المریہ کے سپاہیوں کو اس محاذ پر لے کر آیا تھا۔ ممکن ہے کہ امیر معتصم مجھ پر خفا ہوں۔ میں چند دنوں تک المریہ سے واپس آ کر تمہارے سالار اعلیٰ سے ملوں گا۔ احمد نے کہا، نہیں، تم جانے سے پہلے ہمارے سالار اعلیٰ سے مل لو۔ ممکن ہے کہ وہ عنقریب اشبیلیہ چلے جائیں۔ اشبیلیہ؟ وہ کس لیے؟ احمد نے کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اشبیلیہ میں علماء اور حکمران جمع ہو رہے ہیں۔ حسن نے کہا، بہت اچھا، میں اپنی فوج کو روانہ کر کے آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن مجھے آج ہی واپس قلعے میں پہنچنا ہے۔ تم شام سے پہلے واپس پہنچ جاؤ گے، میں تمہیں شہر سے تازہ دم گھوڑے دوں گا۔ حسن نے کہا، پھر میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا، لیکن آپ کے سالار ہیں کون؟ احمد نے جواب دیا، ابھی میں یہ نہیں بتاؤں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم انہیں دیکھتے ہی پہچان لیتے ہو یا نہیں۔ غرناطہ کی فوج کا کوئی افسر ایسا نہیں تھا جسے میں نہیں جانتا۔ وہ غرناطہ کی فوج کے عہدیدار نہیں، ہماری طرح رضاکار ہیں۔ نصرانیوں کی گزشتہ پیش قدمی کے دوران غرناطہ کی باقاعدہ فوج کے دستے پسپا ہو کر کریا نبار تک ہٹ آئے تھے، تو انہوں نے رضاکاروں کی فوج کے ساتھ اس علاقے کی حفاظت فرمائی تھی۔
تھوڑی دیر بعد حسن اپنے ساتھیوں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد احمد اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ غرناطہ کے سرحدی شہر کا رخ کر رہا تھا۔ شہر کے لوگوں نے مسرت کے نعروں کے ساتھ واپس آنے والے مجاہدوں کا استقبال کیا۔ احمد حسن کے ساتھ ایک مکان کے دروازے پر پہنچ کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور بولا، حسن، ہمارے سلار اعلیٰ یہاں رہتے ہیں، اب تم ایک بہت بڑی شخصیت کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ حسن بھی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ان کے گھوڑوں کی باگیں تھام لیں اور اندر داخل ہوئے۔ مکان کے برآمدے میں ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے سر اور بازوؤں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ حسن نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور احمد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، واہ بھائی جان، آپ کا خیال تھا میں الیاس کو نہیں پہچان سکوں گا؟ پھر وہ آگے بڑھ کر الیاس کے ساتھ مضافہ کرتے ہوئے بولا، بھائی جان کہتے تھے میں ان کے سلار اعلیٰ کو نہیں پہچان سکوں گا، اور میں سارا رستہ پریشان رہا۔ احمد کے ہاتھ کا اشارہ پا کر الیاس نے مسکراتے ہوئے کہا، سلار اعلیٰ کو یقیناً تم نہیں پہچان سکو گے۔ حسن اور الیاس کو آپس میں باتیں کرتا ہوا چھوڑ کر احمد ایک کمرے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی دروازے سے باہر نکلا اور حسن اسے دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ بھائی ادریس آگے بڑھ کر ان کے ساتھ بغلگیر ہو کر بولا، حسن، پہلے تم سلار اعلیٰ سے تم مل لو، پھر باتیں کریں گے۔ حسن نے کہا، بھائی جان نے مجھے رستے میں یہ نہیں بتایا کہ آپ یہاں ہیں، میں یہاں سے کچھ دور ایک اور چوکی پر متعین تھا، میں ابھی یہاں پہنچا تھا، آؤ۔ حسن ادریس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ عمر رسیدہ سلار کمرے میں ایک میز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر نقشے اور کاغذات پڑے ہوئے تھے۔ احمد سلار اعلیٰ کے بائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حسن کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، المریا کی سرحدی چوکی کے محافظ یہ ہیں۔ بوڑھے سلار کی نگاہیں حسن کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ حسن نے آگے بڑھ کر السلام علیکم کہا اور بوڑھے سلار نے اٹھ کر وعلیکم السلام کہہ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حسن نے اس کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں نے غرناطہ میں کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ بوڑھے سلار نے مغموم آواز میں جواب دیا، نہیں، میں وہاں نہیں تھا، شاید میں نے آپ کو کہیں اور دیکھا ہو۔ بوڑھے سلار نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا غور سے اس کا طرف دیکھ رہا تھا۔ حسن نے احمد کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ وہ بولا، تم نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا حسن؟ حسن کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ کھوئی نظروں سے عمر رسیدہ آدمی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے سلار نے احمد اور ادریس کی طرف دیکھا اور کامتی ہوئی آواز میں کہا، یہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے اس دن جب کہ میں رخصت ہو رہا تھا، اس نے میری ٹانگوں سے لپٹ کر کہہ رہا تھا، ابا جان مجھے ساتھ لے چلو، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جنگ ختم ہوگی تو آپ مجھے شہر کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کریں گے۔ یہ الفاظ ایک نشتر کی طرح حسن کے دل میں اتر گئے۔ ماضی کے خواب و خیال کی دنیا پھر ایک بار حقیقت بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ وہ بے اختیار بوڑھے کے ساتھ لپٹ گیا۔ ابا جان، اس نے اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور آپ نے کہا تھا ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ معتمد کے محل کے ایک وسیع کمرے میں ملوک الطوائف کا اجلاس ہو رہا تھا۔ ان کی اکثریت اس تجویز کے حق میں رائے دے چکی تھی کہ الفانسو کے خلاف امیر یوسف بن تاشفین کی اعانت کی درخواست کی جائے، لیکن چند امراء ایسے بھی تھے جو دبی زبان سے اس تجویز کی مخالفت کر رہے تھے۔ شہزادہ رشید اس اجلاس سے پہلے ہی اپنے باپ کو بتا چکا تھا کہ مرابطین غیر مہذب اور وحشی ہیں، انہیں اندلس میں آنے کی دعوت دینا ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ اندلس کے علماء نے عوام کو ہمارا دشمن بنا دیا ہے۔ جب یوسف بن تاشفین آئے گا تو اس کا ہر کام ان علماء کی رائے سے ہوگا۔ علماء کا پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ اندلس کے حکمران خاندانوں کے حقوق چھین لیے جائیں۔ عوام اس مطالبے کی تائید کریں گے اور امیر یوسف کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر اندلس کے سیاہ و سفید کا قابض ہو جائے گا۔ پھر ان علماء کے لیے جو پہلے ہی کفر الحاد کے فتوے دے چکے ہیں عدل و انصاف کی کرسیاں ہوں گی، اور ہمارے لیے مجرموں کا کٹہرا۔ اس خطرے میں پڑنے کی بجائے ہمیں ہر قیمت پر الفانسو کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے۔ ملکہ رمیکا کو بھی یہ گوارا نہ تھا کہ مرابطین کی مدد سے اندلس میں ایسے لوگ برسر استقدار آ جائیں جو ان کی عیاشیوں کے خلاف فتوے دینے سے باز نہیں آتے، لیکن معتمد پر ان کی نصیحتیں بے اثر ثابت ہوئیں۔ ملوک الطوائف کے اجلاس میں مالکہ کے حاکم عبداللہ ابن ساقط نے نہایت شد و مد کے ساتھ اس تجویز کی مخالفت کی۔ اس نے، آپ حضرات مرابطین کو اسلام کے نام پر مدد کے لیے بلا رہے ہیں،
لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے مرابطین اندلس کے علماء اور عوام کی تائید کے ساتھ جس نظام حکومت کا مطالبہ کریں گے اس میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مرابطین تہذیب و تمدن سے ناآشنا ہیں اور ان کا اسلام ایک ایسا طوفان ثابت ہوگا جو اندلس میں ہماری تہذیب و تمدن کے ہر نشان کو مٹا دے گا۔ یہ علماء جو ہمارے شعر و ادب و فنون و لطیفہ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ مرمری محلوں اور جھونپڑیوں میں رہنے والے ایک ہی ڈنڈے سے ہانکے جائیں گے۔ الفانسو ہمارے لیے اس وقت تک خطرہ تھا جب ہمارا آپس میں اتحاد نہیں تھا۔ اب اگر ہم ایک محاذ بنا لیں تو مجھے یقین ہے وہ حملہ کرنے کا خیال ترک کر دے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں خراج دینا پڑے گا، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مرابطین کا خطرہ مول لینے کی بجائے الفانسو کو خراج دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کریں؟ اس پر عمر المتوکل نے اٹھ کر کہا، آپ ان خیالات کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ المریا الفانسو کے حملوں کی زد سے بھی ابھی دور ہے، لیکن ہم جانتے ہیں ہمارے پاس اگر ساری دنیا کے خزانے ہوں تو بھی ہم زیادہ دیر الفانسو کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ ایک طویل بحث کے بعد معتمد نے اٹھ کر کہا، آپ میں سے بعض حضرات یہ خیال کر رہے ہیں کہ مرابطین ہمارے ہاتھ سے اقتدار چھین لیں گے۔ ممکن ہے آپ کا یہ خیال صحیح ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یوسف بن تاشفین مجھے اپنا قیدی بنا کر افریقہ بھیج دے تو بھی میں قسطلہ کے عیسائیوں کے سور چرانے کی بجائے اس کے اونٹ ہانکنا بہتر سمجھوں گا۔ ہم یوسف بن تاشفین سے اس وقت مدد مانگ رہے ہیں جبکہ ہمارے لیے نجات کا کوئی اور رستہ نہیں۔ کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ الفانسو سارے اندلس پر قابض ہو جائے اور آنے والی نسلیں ہمیں اپنی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار گردانے اور عالم اسلام کی ہر مسجد کے ممبر سے ہم پر لعنت بھیجی جائے؟ آپ میں سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرابطین کے آنے سے ہماری تہذیب خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارے فنون لطیفہ مٹا دیے جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ تہذیب اور وہ فنون لطیفہ جس پر ہمیں ناز ہے الفانسو کے آگے دیواریں نہیں کھڑی کر سکتے۔ اس کا رستہ صرف ان لوگوں کی تلواریں روک سکتی ہیں جنہیں تم وحشی اور جاہل کہتے ہو۔ میں امیر یوسف بن تاشفین کے محاسن بیان نہیں کرتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا آخری سہارا ہے، وہ ہماری تاریخ افق پر امید کی آخری روشنی ہے۔ اپنے متعلق میں اتنا جانتا ہوں کہ میں الفانسو کو خوش رکھنے کے لیے اپنا سارا خزانہ لٹا چکا ہوں۔ اب اس کی فواج اشبیلیہ کی سرحدوں پر جمع ہو رہی ہے اور میں بیرونی آنت کے بغیر اشبیلیہ اور کرتبہ کو تباہی سے نہیں بچا سکتا۔ آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے جسے اپنی طاقت پر بھروسہ ہے تو میں اسے مجبور نہیں کرتا کہ وہ میرا ساتھ دے، لیکن ان حضرات سے جنہیں حالات نے میری طرح سوچنے پر مجبور کر دیا ہے میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ بحث میں وقت ضائع نہ کریں۔ ہم ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر کھڑے ہیں اور یہ پہاڑ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ کچھ دیر اور بحث کرنے کے بعد حاضرین مجلس نے یہ تجویز منظور کی کہ امیر یوسف بن تاشفین کو اندلس آنے کی دعوت دینے سے پہلے یہ عہد لیا جائے کہ وہ اندلس کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے گا۔ بالآخر عمر المتوکل نے امیر یوسف بن تاشفین کے نام ایک طویل مراسلہ لکھا اور ملوک الطوائف نے یک بعد دیگر اس پر دستخط کر دیے۔ قاضی ابو جعفر اس سے پہلے ایک درخواست پر اندلس کے چیدہ علماء کے دستخط کروا چکا تھا۔ اگلے دن اندلس کے ملوک الطوائف اور علماء کے نمائندوں کا ایک مشترکہ وفد مراکش کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ تو دوستو، یوسف بن تاشفین سلسلے کا 18واں سلسلہ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلا حصہ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔